बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام अस्सलाम वालेकुम। मैं ये नहीं कहता कि जब इमरान खान बरसरे इक़्तिदार था तो मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही थी और आसमान से खून बरस रहा था और लोगों की जिंदगी कमाल जिंदगी थी। मुझे कतई तौर पे ये दावा नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि तरक्की की तरफ सफर का आगाज हो चुका था। इसमें कोई शक नहीं कि तरक्की के सफर के आगाज के साथ साथ पंजाब में बुजदार की तकर्रुरी और बाकी जो कुछ पंजाब के अंदर मिस मैनेजमेंट और कहने दीजिए कि जो करप्शन की सूरत हाल थी, वो एक दाग था जो अभी तक मिटने नहीं पा रहा। लेकिन जहां तक ताल्लुक है इमरान खान का, वो सादगी जरूर थी, शराफत जरूर थी, चूंकि उस शरीफ आदमी को ये लोगों की चालाकियों, अय्यारियों, मकारियों, छोटेपन का इतना ज्यादा इदराक नहीं था, चूंकि कभी उसका पाला इसके साथ नहीं पड़ा था। हाँ, आइए, जो ही इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला गया, आलमी साजिश। नाज़रीन इकराम, मैं इस उम्र में क्या एम कह सकता हूँ किसी के लिए आलमी साजिश के तहत, वाकईतन आलमी साजिश के तहत जो बाइडन इंतजामिया ने, चूंकि मुल्कों की एक अपनी पॉलिसी होती है, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका में नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखकर ही ताल्लुकात उस्तवार किए जाते हैं, लेकिन 100% ये दुरुस्त भी नहीं है। अमेरिकन सदूर की जाती पसंद और नापसंद ने पूरी तारीख के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा किया है और ऐसे कई वाकयात की तरफ इशारे दिए जा सकते हैं। अगर मैं वो इशारे देना शुरू करूं तो ये व्लॉग तवालत का बायस बन जाएगा। जो बाइडन नापसंद करता था इमरान खान को, बावजूद वजूहात, उसका भी जिक्र की कोई जरूरत नहीं। इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, तो वो जो नापसंदीदगी थी वो नफरत में बदल गई और फिर इशारे हुए और हरकत में आ गए तमाम लोग पाकिस्तान के अंदर, तमाम कुत्ते पाकिस्तान के अंदर, कमर जवेद बाजवा समेत। इमरान खान को निकाल दिया गया। इमरान खान ने डायरी उठाई और बाहर निकल आया और उसने कहा कि जब मैं बनीगाला पहुंचा तो हमें टीवी लगाया, मैंने देखकर हैरान हुआ कि ये लोगों को क्या हुआ है, लोग तो सड़कों पे निकल आए हैं। बस फिर क्या था, एक लहर उठी जो सुनामी बन के, मकबूलियत की सुनामी, वो छा गई पूरे पाकिस्तान पे। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि 90% नहीं, अब इससे ऊपर ग्राफ जा रहा है। मैं फिर कहूंगा कि इस उम्र में इतने वसी तजर्बे के साथ मैं रिकॉर्ड क्यों करवाऊं कि 90 से ऊपर उसकी मकबूलियत जा रही है। लेकिन मुल्क में क्या है कि तमाम अदारे इन्होंने बर्बाद और तबाह कर दिए। इमरान की मकबूलियत को मैच करने के लिए वो जोकरों वाले खेल खेले जा रहे हैं। आपने देखा नहीं है, एक बारिश आई है, वो सबज रंग की सड़क जो है कैसे दिखा रहे थे सारे ये बकाऊ किस्म के आपके टीवी चैनल्स। पीछे जनाब इन्होंने खुद वो लगाई हुई थी, अपना वीडियोस लगाई हुई थी, गाने लगाए हुए थे, तारीफ और तौसीफ हो रही थी। जिस तरह अल्लाह की हम्दो सना होती है, उस तरह इनकी कसीदा होनी हो रही थी। का कमाल है जनाब। जाए जाके उस सड़क का हाल देखे, एक बारिश हुई है, सब्ज रंग गायब। वो पहले तारकोल भी अच्छी लगती थी, अब वो ऐसे लगता है कि जैसे चीचक ज़दा सड़कें हैं ये। और बाकी भी इनके 62-63 मंसूबे इसी तरह हैं। अब आइए, मुर्शद तबाह, बिल्कुल तबाह। और सबसे बड़ा अलमिया ये है नाज़रीन कराम, आज का व्लॉग जरूर सुनिएगा, रूह की कानों के साथ सुनिएगा। ये मेरी रूह की चीख है, मेरी रूह की पुकार है। ये झूठ का वो बाजार गर्म है कि झूठ बोलते शर्म नहीं आती। नहीं, शर्म लफ्ज कहना ये इससे ना आशना है कि शर्म का खाना और दायरा क्या होता है। इनके अंदर वो जमीर, शर्म, हया, वो कोई चीज बाकी नहीं बची। झूठ इस डिठाई से बोलते हैं कि बस हैरान हूं, दिल को पीटूं के रोऊं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नोहा घर को मैं। जो बैन करते रहे इनके झूठ को देखते हुए, कह रहे हैं जी पाकिस्तान प्रवास कर रहा है, पाकिस्तान डूब रहा है। ये इसी तरह है कि जैसे किसी ने छलांग लगाई हो, पैराशूट ना खुले और अंजाम सामने है कि जमीन से टकराएगा और पैराशूटर का सर तरबूज की तरह फट जाएगा और वो जिंदगी की बाजी हार जाएगा। यही हाल है इस वक्त आपके पाकिस्तान का, पाकिस्तानी मुशत का। ये कहते हैं कि जनाब चीजें जो है वो 80% से 3% पर आ गई। हमने महंगाई सिंगल डिजिट पे लाके खड़ी कर दिया है। मैं कल बाजार गया, मैं अपने लिए नहीं, ये कहने दीजिए अपने लिए भी पूछता हूं, लेकिन लोगों पे क्या गुजरती है, क्योंकि मेरा ताल्लुक लोगों के साथ है, मेरा ताल्लुक समाज के साथ है, मेरा ताल्लुक यहाँ के गरीब, किसान, रोजाना दिहाड़ीदार, मजदूर के साथ मेरा ताल्लुक है। और इन तबकात के लिए मैंने अपनी जवानी के 9-10 साल जेलों में गुजारे हैं, इसलिए मुझे एहसास रहता है और मैं देखता रहता हूं कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। मैं दुकान पे कल खड़ा था और जिस चीज की कीमत पूछता था, मैं कह रहा था, तो उन्होंने कहा 4 दिन हुए बढ़ गई है। 4 दिन पहले जब कीमत बढ़ी, उन्होंने कहा जी हफ्ता हुआ है बढ़। हर चीज की कीमत आसमानों को छू रही है और इनके झूठ का ये आलम है कि ये महंगाई को सिंगल डिजिट पे लाने का झूठ बोल रहे हैं। नाज़रीन कराम,
سیاسی طور پہ غیر یقینی صورتحال ہے کہ لوگ اب نفسیاتی مریض بن چکے ہیں کہ ہوگا کیا اس ملک میں، ہوگا کیا۔ چلیے آپ آ جائیے نظام عدل و انصاف، جس ملک کے اندر عدالتی نظام ختم ہو جائے، جس ملک کے اندر عدالتوں پر سے اعتماد عوام کا اٹھ جائے، جس ملک میں عوام کو عدالتوں سے انصاف نہ ملے، جس ملک کے اندر عدالتوں میں بیٹھنے والے ججز گلیوں کے آوارہ لوگوں کی طرح دستوں گریبان ہوں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے اندر، وہاں کیا باقی رہ گیا، کیا بچ گیا؟ میں نے اپنا احتجاج نوٹ کروایا تھا اور آج پھر کروا رہا ہوں، کیونکہ میں اس ملک کے لیے بول رہا ہوں، درد ہے مجھے اس ملک کا۔ سرفراز ڈوگر کو اٹھایا، 26ویں نمبر پر تھا، میں بار بار کہتا چلا رہا، اسے اٹھایا، اس کے کان بھرے، اس نے کہا جو کروانا جی میرے کو کروا لو، میں چیف جسٹس بناؤ ایک بار اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ اسے اٹھایا اور لا کر ٹرانسفر کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سے وہ سینئر تھا 2-4 دن، حالانکہ جج سینئر ہوتا ہے اپنے حلف اٹھانے کے دن سے۔ سرفراز ڈوگر سے انہیں حلف لینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ کسی اور جگہ اب جا کر اس کی تعیناتی ہوئی، وہ نیا سرا تھا، لیکن نہیں، کہہ دیا کہ جناب یہ آپ کے چیف جسٹس ہوں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ وکلا احتجاج کے لیے باہر نکل آئے، وکلا نے عدالتوں کا بائیکاٹ کر دیا، وکلا نے بازوؤں پہ کالی پٹیاں باندھ دی، وکلا نے نعرہ بازی شروع کر دی، تو حکومت کے کانوں پہ جو تک نہیں رنگی کہ اپنے اس فیصلے کو واپس لیں۔ اب کیا ہوا ہے؟ 5 وہ ججز، ہاں اچھائی اور برائی پیرالل چلتی ہے، اچھائی ہمیشہ کمزور رہتی ہے، تعداد میں مقدار میں کم رہتی ہے، لیکن مقابلہ کرتی ہے زندگی کے ہر دائرے میں۔ 5 ججز نے سپریم کورٹ میں درخواست دے دی ہے کہ سرفراز ڈوگر کو ایز چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کام کرنے سے روکا جائے۔ اور ججز اب ایک گروپ بن چکے، 2 گروپ بن چکے ہیں، ایک وہ جو ادھر ادھر سے لا کر ججز وہاں بچھائے گئے ہیں، جن کی ٹرانسفر کر کے وہاں انہیں لائے، اور سارے کا سارا ناظرین کرام گند اکٹھا کیا گیا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ سارے کا سیاست میں سارے کا سارا گند ایک جگہ جمع ہو گیا ہے، عدلیہ کا سارا گند ایک جگہ جمع ہو گیا ہے، ملائیت کا سارا گند ایک جگہ ختم ہو گیا ہے، صحافت کا سارا گند ایک جگہ جمع ہو گیا ہے۔ ایسے لگتا ہے قدرت یہ گند اکٹھا کر کے اب ایک ہی دفعہ صفائی کرنا چاہے، اور یہ صفائی ہوگی انشاءاللہ العظیم عمران خان کے ہاتھوں۔ ناظرین کرام، یہ میرا سیاسی تجربہ بول رہا ہے، یہ کوئی خواہش کے تابع کسی دائرے سے یہ جملے اور الفاظ ادا نہیں کر رہا، میں مجھے وجدانی سطح پر محسوس ہو رہا ہے یہ سارا گند جو ایکسپوز بھی ہو چکا ہے، اس کی بدبودار صورت اور کیفیت بھی سامنے آ چکی ہے، نقاب الٹ چکے ہیں، اب اس گند کی صفائی کا وقت ہے۔ صفائی ہوگی عمران خان کے ہاتھ، اور پھر پاکستان کے لیے سالمیت، بقا اور تسلسل کی کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے ملاقات کی ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ پاکستان یحییٰ آفریدی سے۔ کیوں کی ہے؟ جوڈیشل ریفارمز، یہ کہنا چاہیے یحییٰ آفریدی اگر کوئی عدلیہ کے بارے میں بات کریں تو وہ عنوان یہ ہونا چاہیے تھا کہ بربادی میں جو کمی رہ گئی ہے اس بربادی میں اضافہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ آئیں بیٹھیں اور اس پر غور کریں کہ اسے تباہی کے گھاڑ تو پہنچا دیا ہے ہم نے، اب اس کھائی میں ہم نے دھکا دے کر یہ نظام عدل و انصاف کو مردہ کیسے کرنا ہے، مارنا کیسے ہے، ہمیشہ کے لیے مٹانا کیسے چاہیے جائے کہ آپ کہیں جوڈیشل ریفارمز۔ ایک بات پہ مجھے اعتراض ہے، پی ٹی آئی کے وفد کو بھی بلایا گیا ہے، ہاں ایک کام انہوں نے کیا ہے اچھا کہ جہاں شہباز شریف بیٹھا ہوگا جس کا کوئی استحقاق نہیں ہے وزارت عظمیٰ پہ، ایک ہارا ہوا شخص ہے، زبردستی تھوپا ہوا ایک شخص ہے پاکستان کے 26 کروڑ کے عوام کے کاندھوں پر، تو یہ اچھا کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے وفد نے کہا کہ جہاں شہباز شریف بیٹھا ہوگا وہاں ہم نہیں بیٹھیں گے، اگر ہم سے ملنا ہے۔ یہ کسے کہا ہے؟ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو، یحییٰ آفریدی کو، اور پھر یہ کہا کہ ہم ان سے علیحدہ ہم آپ سے مل لیں گے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ اسے ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یحییٰ آفریدی از اے گون فینومینا۔ یحییٰ آفریدی قاضی فائز عیسیٰ 2 ہے، جس طرح فلمیں نہیں بنتی، عاشقی 1، عاشقی 2، عاشقی 3، دھوم 1، دھوم 1، دھوم 2، دھوم 3، اس طرح یہ بھی اس کا دوسرا حصہ ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ سے زیادہ جوڈیشری کو نقصان پہنچے گا یحییٰ آفریدی کے ہاتھوں۔ یہ لکھ لیجئے، وہ عدم کر کے گیا ہے قاضی فائز عیسیٰ، یحییٰ آفریدی اس کی لاش تابوت میں رکھ کر اپنے ہاتھوں سے کیل ٹھوکے گا، اور آفریدی قبیلے کے لیے شرم کا باعث بنے گا یہ شخص۔ ناظرین کرام، آتا ہوں پھر اس طرف۔ پی ٹی آئی پر اس وقت بڑا چیلنجنگ ٹائم ہے،
یہ جمہوریت کے نام پر جمہوری عمل کو جاری رکھنے کے لیے کسی سے ملاقات کرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے ڈائلاگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ عمران خان کا لگتا کیا ہے؟ جس طرح لوگ اسے مل رہے ہیں آج بھی ملاقات ہو رہی ہوگی، وہ جن لوگوں نے اسے پکڑ رکھا ہے جو اصل اس کے کسٹوڈینز ہیں وہ آج بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ وہ ایک بات پہ ڈٹا ہوا کہ نہیں نہیں نہیں، ان کا بوریا بستر لپیٹے، یہ ڈبہ فلم جو ریلیز کر رکھی ہے اسے اتاریں پورے سرکٹ سے، نئے انتخابات کی تاریخ دیں، الیکشن کمیشن کا مل کر وہ تقرر عمل میں آئے، انتخابات غیر جانبدارانہ اور منصفانہ کیسے ہوں گے اس کے پیرامیٹرز طے کیے جائیں، اور فوج یہ ضمانت فراہم کرے کہ وہ سیاست میں عمل دخل نہیں دے گی اور نہ ہی دینا چاہیے۔ تو اگر سیاسی مذاکرات کرنے ہوں تو پھر عمران خان کے ساتھ تو ہو رہے ہیں، وہ ڈٹا ہوا ہے، انکار پر ڈٹا ہوا ہے، آپ بھی انکار کریں۔ یہ پی ٹی آئی کے میں دوستوں سے کہہ رہا ہوں جو اس وقت قائدانہ کردار ادا کر رہے ہیں جیل سے باہر آزاد دنیا میں، انہیں پھٹکاری رکھے، تنقید جاری رکھے، پارلیمنٹ کے اندر بھی استعفے دینے کی ضرورت نہیں، پہلے بھی استعفے غلط تھے، میں حق میں نہیں ہوں، لیکن یہ ایک ایسا فورم تو ہے کہ انہیں ان کی حیثیت وہ یاد دلاتے رہنا چاہیے۔ عدالتوں کی یہ لڑائی مستقبل میں مجھے بہت تیز تر ہوتی دکھائی دے رہی۔ میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ اور یحییٰ آفریدی کے درمیان صرف گریبان پہ ہاتھ ایک دوسرے کے ڈالنے کا وہ وقفہ رہ گیا تھا، درمیان میں کچھ لوگ آ گئے تھے۔ یہ تو حالت ہے سپریم کورٹ کی، پیپر ویٹ ایک دوسرے پہ چلیں گے، جو ہاتھ آیا جو فائل آئی ایک دوسرے کے منہ پہ مارنی شروع کر دیں گے۔ یہ ہونے جا رہا ہے آپ کے ملک میں، جو عالمی سطح پہ مذاق ہم بنتے چلے جا رہے ہیں، اس میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اب پردے کے پیچھے رہ کر عدلیہ کو اپنے قابو میں لانے کے لیے جو اقدامات ان لوگوں نے کیے ہیں، اب وہ اقدامات کے رد عمل میں وہ تباہی اور وہ بربادی قریب آتی چلی جا رہی ہے کہ ساری دنیا مذاق اڑائے گی۔ بدترین عدلیہ ہونے کے حوالے سے پورے کرۂ ارض پہ نمبر 1 قرار پائے گی پاکستان کی عدلیہ اور نظام عدل و انصاف، یہ ان قریب ہونے جا رہا ہے۔ میں وقت سے پہلے آپ کو اس کی خبر دے رہا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ججز انسان نہیں ہوتے؟ ایک چھوٹی سی عمارت کے اندر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، کسی وقت بھی ایک دوسرے کو پکڑ کر کوئی دھوبی پٹڑا لگا رہا ہوگا، کوئی کسی کے بٹن کھینچ رہا ہوگا، کوئی کسی کو ٹکر مار رہا ہوگا، کوئی کسی کو ماں بہن کی گالی دے۔ یہ ہونے جا رہا ہے ججز کے درمیان، اور اس مقام پر لایا گیا ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان ڈوب رہا ہے۔ اگر تو سینما ہال میں بیٹھے ایک تماش بین کی طرح آپ نے فلم دیکھنی ہے اور فلم دیکھ رہے ہیں، ٹائٹینک کو ڈوبتے دیکھ رہے ہیں اور ساتھ مونگ پھلی کھا رہے ہیں اور ساتھ مسکرا رہے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، اسے فلم سمجھیے۔ لیکن اگر یہ پاکستان ڈوب رہا ہے اور آپ حساس پاکستانی ہیں، یہ آپ کا گھر ہے، یہ ڈوب رہا ہے، تو پھر آپ کو اٹھنا ہوگا اسے بچانے کے لیے، نہیں تو یہ ڈوب جائے گا۔ اللہ کرے جو منظر میں دیکھ رہا ہوں، پیش منظر، وہ اس طرح مسخر بن کے سامنے نہ آئے، لیکن اس کے امکانات زیادہ تر وہی ہیں جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں۔ اجازت دیجیے ناظرین کرام، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔